اور چوتھی نے کہا کہ میں آسیہ ہوں فرعون کی بیوی۔ یہ 4 مقدس خواتین حضور کے گھر میں تشریف لائیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خرج منی نور، پھر میرے بطن سے نور ظاہر ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ جب میں اپنے گھر لے کر آئی تو محلے کی عورتیں مجھ سے پوچھتی تھیں کہ حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ امیر لوگ بھی رات میں چراغ بجھا کے سوتے ہیں، تو چراغ جلا کے سوتی ہے۔ تو کیا فرماتی حضرت حلیمہ؟ ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، کہتی ہیں کہ جس کو حضور مل جائے وہ غریب نہیں رہتا، وہ امیر ہو جاتا ہے۔ جسے حضور مل جائے وہ غریب کیسے ہوگا؟ وہ تو امیر ہے۔ اسی لیے میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، مسلمانوں تم غریب نہیں ہو، تم غریب نہیں ہو۔ اللہ نے تمہیں جو عزت، جو مرتبہ، جو مقام دیا ہے، کبھی اس پر غور کرو۔ خدا کی قسم تمہارا کمال یہ ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی امت اس کے مقابلے میں نہ آئی۔ جو فضل و شرف و کمال اس امت کو ملا وہ کسی امت کو نہ ملا۔ تمہارے بارے میں کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم رسولوں پر گواہ ہو، تم پچھلی امتوں پر گواہ ہو۔ تمہیں یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا، کنتم خیر امہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میں نے الواح تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا، اور اس روایت کو بھی لوگ بڑا اس پر کلام کرتے ہیں، لیکن حضرت ابن عساکر نے اس کو اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں نقل کیا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے کفایت طالب اللبیب فی خصائص الحبیب میں نقل کیا ہے۔ سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو سب سے آخر میں آئے گی، سب سے آخر میں آئے گی، لیکن فضل و کمال میں وہ سب سے پہلے نمبر پہ کھڑی ہوگی۔ آئے گی سب سے آخر میں، لیکن فضل و کمال میں سب سے پہلے نمبر پہ کھڑی ہوگی۔ اللہ اکبر! یعنی زمانے کا تاخر اس کے فضل و کمال کو کم نہ کر سکے گا۔ تم سے پہلے کتنی امتیں آئی ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت نوح علیہ السلام کی امت۔ تم سب سے آخر میں آئے ہو اور سب سے پہلے میدان محشر میں کھڑے ہو گئے۔ بلکہ میرے شیخ، اللہ اکبر، ان کی اس بات کو نقل کیے بغیر نہیں رہوں گا اس وقت۔ وہ کہتے ہیں کہ جب فوجی اپنے فوجیوں کو پریڈ کراتے ہیں نا، لیفٹ رائٹ کراتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو جو سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں وہ سب سے آگے آگے چلتے رہتے ہیں، اور فوجی لیفٹیننٹ جنرل پیچھے کھڑا ہوتا ہے نا، اور وہیں سے انہیں آرڈر دے رہا ہوتا ہے دائیں مڑو بائیں مڑو، اور وہ آگے جاتے ہیں۔ لیکن جب انہیں واپس موڑنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اباؤٹ ٹرن۔ تو جو سب سے آگے رہتے ہیں وہ سب سے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور جو سب سے پیچھے ہوتے ہیں وہ سب سے آگے ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ چکر کاٹ کے نہیں مڑتے بلکہ اپنے قدموں پہ پلٹتے ہیں۔ میرے استاذ کہتے ہیں کہ کل یوم قیامت میں جنت کے 8 دروازے کھول کے جب اباؤٹ ٹرن کیا کہا جائے گا تو سب سے پیچھے والے سب سے پہلے جنت آئے گا، سب سے پیچھے آنے والے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ تمہارا کمال ہے۔ لوگ نبی کی عظمت پہ بات کر رہے ہیں، لوگ نبی کی عظمتوں پہ ترازو لگا رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اس امت کا کمال بھی تم نہیں جانتے کہ اللہ نے اسے کتنا کمال دیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، نبی کی عزت تو تم دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ میرے امام کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت سبحان اللہ. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دنیا میں اگر تمہیں کوئی ذلیل کرے بھی تو برداشت کر لیا کرو. جو کہ امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو ذلیل کرتے رہتے ہیں. ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ لوگوں کو ذلیل کیا جائے. لیکن اللہ اکبر، یہ امت ذلیل نہیں ہے، یہ امت غریب نہیں ہے. اس امت کو اللہ نے جو شرف و جرف عطا فرمایا، جو مجد و کمال عطا فرمائے، وہ کسی اور کو نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جو سب سے اخیر میں آئے گی لیکن شرف و کمال میں سب سے پہلے نمبر پہ ہوگی. تو فرماتے ہیں یا اللہ اس امت کو میری امت بنا دے. آواز آئی قال تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ امت تو میرے محبوب احمد پیارے کی امت ہے. دوسری بات بتاؤں حضرت، اور ان کا کلمہ پڑھنے والے ہو تو تمہارا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو مدینے میں میرے آقا کا طریقہ تھا. کیا طریقہ تھا حضور کا؟ اللہ اکبر، کیا طریقہ تھا حضور؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی گھر سے رونے کی آواز آئی تو میرے آقا اٹھے، رات کا اندھیرا ہے، تیز قدموں کے ساتھ آئے، جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی دروازہ کھٹکھٹا کر کہا تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اندر سے آواز آئی یہودی کی عورت کی، کہتی ہے میرا بچہ رو رہا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ اکبر. ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا دروازے پہ تھوک کے واپس نہیں آ جاتا کہ میں رات میں تیری تکلیف پوچھنے آیا اور تو مجھے ایسا جواب دے رہی ہے؟ حضور نے کہا کیا کروں، بچوں کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، بلکہ مجھ سے تو کسی کا رونا نہیں دیکھا جاتا. اگر حضور کے سامنے جانور بھی روئے تو حضور برداشت نہیں کرتے، بلکہ حضور کے سامنے اگر لکڑی بھی روئے تو حضور برداشت نہیں کرتے. اور اگر امت حضور کی بارگاہ میں روئے تو پھر حضور کیسے نہ اس کی فریاد سنیں گے. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اللہ اکبر. حضور کہتے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر چلا گیا، گھر میں کھانے پینے پیسہ کا انتظام نہیں، یہاں تک کہ چراغ میں تیل بھی نہیں ہے. آج اندھیرے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے. حضور کے گھر میں ایک ہی چراغ تھا، حضور نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر کے اس یہودی کے گھر میں جلا دیا. چند اوباش بےہودہ اور سوچ کے خراب لوگ، اگر کوئی لوگ جو ہے وہ تمہارے خلاف کچھ بولتے بھی ہیں تو اللہ اکبر، نبی کی سیرت یہ ہے کہ تم ان کے اوپر ظلم نہ کرو. تمہارا طریقہ غیروں سے مختلف ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم مسلمان ہو اور مصطفیٰ جان رحمت کی امت ہو. چاہے وہ تمہارے محلے میں رہنے والا ہندو ہو، کرسچن ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، مسلمان جس گلی میں رہتا ہے اس گلی کی حفاظت کا ضامن مسلمان ہوتا ہے. تم اپنی بیٹیوں کی بھی حفاظت کرو گے اور خیروں کی بیٹیوں کی بھی حفاظت کرو گے. بولو انشاءاللہ. ہندو کی بیٹی بھی اللہ اکبر. حضور کی بارگاہ میں حاتم تائی کی پوتی لائی گئی نا، اس کے سر پہ چادر نہیں تھی تو حضور نے اپنی چادر رحمت اتار کے اس کے سر پہ ڈال دی. صحابہ نے کہا حضور یہ مسلمان نہیں ہے. میرے آقا نے کہا مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا، بیٹی تو ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کسی کی بھی ہو. مل جل کر رہے سمجھے. اور دوسری خاص بات، کسی کا دل نہ دکھائے زبان سے، ہاتھ سے. اور لوگ اپنا تو دل چھوڑو، لوگوں کا، علماء کا بھی دل دکھاتے رہتے. یہ نہ کرو. یہ علماء امت کی شان ہے، امت کی جان ہے. یہ ان کا دل نہ دکھایا کرو. امام کا، حافظ کا، مولوی کا دل نہ دکھاؤ. ان کی غلطیوں کو پکڑو مت. یہ کچھ بھی کر رہے ہوں لیکن خدا کی قسم اگر انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے تو وہ تمہارے لیے نفع بخش ہے نا، وہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے.